السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ پچھلی دفعہ جو ہے حجت حدیث کے اوپر ہم لوگ بات کر رہے تھے اور ہم نے حدیث کا ڈیفینیشن دیا ہے، اور قرآن و سنت اور حدیث کے بیچ میں جو فرق ہے وہ بتانے کی کوشش کی تھی۔ اب ہم لوگ جو ہے ایک طرح سے یہ دیکھتے ہیں کہ دو آیتیں جو ہے قرآن کی یوز ہوتی ہے حدیث کو جو ہے دین کا ایک تنہا ماخذ ثابت کرنے کے لیے۔ ایک تو یہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بولا جاتا ہے کہ آپ نے بلاغ المبین، کہ آپ نے بات کو جو ہے پوری طرح سے پہنچا دینا ہے، ٹھیک ہے۔ تو اس سے بیان للناس، ایک اور سورہ نجم کی بھی آیت ہے کہ بیان للناس آپ کو کرنا ہے، کہ آپ کو جو ہے پوری طرح سے جو ہے بیان کرنا ہے۔ اب یہاں پر یہ ہوتا ہے کہ جو ہمارے ٹریڈیشنل علماء ہے وہ یہ بولتے ہیں کہ دیکھو، بیان للناس تو تب ہوگا جب آپ قرآن کی ایکسپلینیشن دو گے، تو قرآن کی ایکسپلینیشن دینا بھی جو ہے وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذمہ داری ہے۔ اس آیت سے وہ یہ بات بولتے ہیں، لیکن آپ اگر اس آیت کو دیکھو گے، اس آیت کا کانٹیکسٹ دیکھو گے، تو آپ کو پتہ چل جائے گا کہ بیان للناس سے مراد ہے کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو کتمان حق نہیں کرنا ہے، ٹھیک ہے۔ اور جیسے کہ قرآن بولتا ہے الرحمن علم القرآن خلق الانسان، کہ اللہ نے علم القرآن، کہ اللہ نے قرآن کا علم دیا ہے۔ تو یہاں سے علم سے کیا مراد ہے؟ اللہ نے قرآن کا علم ہمیں دیا، مطلب قرآن ہم تک پہنچا دیا۔ تو اسی طرح سے بیان للناس سے مراد یہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے قرآن جو ہے ٹھیک ٹھیک طریقے سے، بنا کوئی کم بیسی کر کے، بنا اپنا کوئی ذاتی انٹرپریٹیشن کر کے جو ہے ہم تک جو ہے یہ چیز پہنچا دیا گیا۔ اور اگر آپ کانٹیکسٹ دیکھو گے تو وہ کانٹیکسٹ جو ہے کتمان حق کے اگینسٹ میں یوز ہو رہا ہے، کہ رسول جو ہے وہ کبھی بھی کتمان حق نہیں کرتے، وہ پوری طریقے سے جو ہے وہ آپ کو جو قرآن ہے، آپ کو یا جو وحی ہے اللہ سبحانہ تعالیٰ کی، جو آپ کو ضرورت ہے وہ آپ کو پوری طریقے سے پہنچا دیں گے۔ یہ چیز یوز ہوتا ہے۔ دوسری آیت یوز ہوتی ہے سورہ جمعہ میں، اور بھی بہت جگہ یہ آیت یوز ہوتی ہے، جس میں اللہ سبحانہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ رسول کا کام ہے یتلو علیہم آیاتی و یزکی و یعلم الکتاب والحکمہ، کہ یہ آپ کو تزکیہ کرتے ہیں اور کتاب اور حکمت کا علم دیتے ہیں۔ تو یہاں سے جو ہمارے روایتی علماء ہے وہ یہ بات بولتے ہیں کہ دیکھو، کتاب ہو گیا قرآن اور حکمت ہو گئی سنت، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہم لوگوں کو قرآن اور سنت کا مطلب قرآن اور حدیث کا علم دیے ہے، کیونکہ کتاب سے مراد تو قرآن ہے، تو حکمت اگر کچھ بھی ہوگا تو وہ قرآن کے باہر والا ہوگا، تو اس سے ہم لوگ تعبیر کرتے ہیں سنت کا، اور سنت کہاں سے ملے گی؟ حدیث سے ملے گی، ٹھیک ہے۔ تو اس پر آپ اگر قرآن پڑھیے گا تو آپ کو پتہ چل جائے گا کہ کتاب کا ورڈ جو ہے وہ ہمیشہ قرآن کے لیے استعمال نہیں ہوا ہے، کتاب کا ورڈ جو ہے وہ لاء کے لیے، وہ شریعت کے لیے استعمال ہوا ہے۔ تو آپ دیکھیے گا توراۃ کو جو ہے وہ کتاب بولا گیا ہے، اور انجیل کو ہے جو ہے حکمت بولا گیا، حالانکہ دونوں اللہ کی کتاب ہے، لیکن کیونکہ توراۃ میں جو ہے شریعت صرف بیان ہوئی ہے تو اس لیے اس کو کتاب بولا جاتا ہے۔ اور اس میں سورہ زخرف میں بھی آپ پڑھیے گا تو عیسیٰ علیہ السلام بولتے ہیں کہ ہم نے حکمت کی تلاوت، حکمت کو ریسائٹ کیا، مطلب انجیل کو ریسائٹ کیا۔ تو انجیل کو حکمت بولتے ہیں کیونکہ اس میں ایمان اور اخلاقیات کا بیان ہے، ٹھیک ہے۔ اور بھی اگر آپ دوسری جگہ دیکھیے گا، جیسے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ بولتے ہیں کتب علیکم قصاص، کتب علیکم سیام، کتب علیکم قتال، ٹھیک ہے۔ تو یہاں پر کتبہ لکھا ہوا ہے، اس کا مطلب لا ہوتا ہے، اللہ ہیز ریٹن فار یو۔ اپنے لیے بھی اللہ سبحانہ تعالیٰ یہ بولتے ہیں کتب علی نفسہ رحمہ، کہ میں نے اپنے اوپر یہ لازم کر دیا کہ میں ہر حال میں رحم ہی کروں گا۔ تو کتب علی نفسہ رحمہ، یہاں پر بھی کتاب کا ورڈ ہے، تو کتاب سے یہاں پر مراد جو ہے قرآن نہیں، کتاب سے یہاں پر مراد ہے لا، کہ اور جیسے کہ اور سب جگہ پہ بھی آپ سے پتہ چل جائے گا کہ قرآن کو خود حکمت بولا گیا بہت ساری جگہ، جو قرآن کے اندر خود ہی۔ اور جیسے کہ توراۃ جو ہے وہ
کتاب ہے اور انجیل اور حکمت ہے، اور قرآن جو ہے وہ کتاب اور حکمت ہے۔ تو جب یہاں پر بولا جاتا ہے یتلو علیہم آیات و یزکیہم ویعلم الکتاب والحکمہ، تو یہاں سے مراد قرآن ہی ہے، کیونکہ قرآن جو ہے کتاب بھی ہے، لاز شریعت بھی اس میں بیان ہوئی ہے، اور اس میں حکمت بھی، مطلب ایمان اور اخلاقیات بھی جو ہے اس پہ بیان ہوئی ہے۔ تو یہ دونوں آیت سے ہمیں یہ چیز پتہ چلا۔ اور بھی جیسے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ بولتے ہیں الرحمن علم القرآن، کہ ہم نے قرآن کا جو ہے علم دیا ہے تم لوگوں کو۔ تو یہاں سے مراد جو ہے شرح وضاحت نہیں ہے، یہاں سے مراد ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذمہ داری ہے کہ وہ قرآن کو جو ہے بلاغ المبین کی ایک دم پوری طرح سے بنا کتمان حق کیے ہوئے جو ہے سب کو جو ہے ٹرانسمٹ کر دے، جس طرح سے نازل ہوا ہے اسی طرح سے جو ہے لوگوں تک پہنچا دے۔ اور یہ جیسے کہ میں نے پچھلے ویڈیو میں بولا تھا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی کوئی ذمہ داری نہیں تھی کہ وہ جو ہے قرآن کی تشریح کرے۔ اگر کوئی ذمہ داری آپ کو لگتی ہے تو آپ قرآن و سنت سے ہمیں بتا دیے، لیکن اللہ کی طرف سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر کوئی ذمہ داری نہیں تھی کہ وہ قرآن کا ایکسپلینیشن لوگوں کو بتائے۔ کبھی کبھار ایسا ہوتا تھا کہ رسول کے پاس کوئی سوال پوچھا تو اس کا جواب دے دیا انہوں نے، کبھی کبھار ایسا ہوتا ہے کہ لوگوں نے سوال پوچھا اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جواب بھی نہیں دیا۔ جیسے مثال کے طور پہ عمر تعالیٰ عنہ جو ہے کلالہ کے لیے جو ہے وہ پوچھ رہے تھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بولے کہ وہ کہ سورہ نساء والی آخری آیت تمہارے لیے کافی ہے۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس چیز کا جواب نہیں دیا ہے کئی بار۔ اور دوسری بات یہ ہے کہ ہر ایک آیت کا جو ہے آپ کو ایکسپلینیشن کیا، آپ کو اس کے بارے میں کوئی کمنٹ بھی نہیں ملے گا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا۔ کوئی بندہ آ کے سوال کرتا ہے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اگر دیکھتے ہیں کہ قرآن کا ایپلیکیشن کہیں غلط ہو جا رہا ہے تو وہاں پر آپ کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہدایت دے دیتے۔ لیکن اس کے علاوہ کہیں پر بھی جو ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خاص کر کے قرآن کا ایکسپلینیشن اس معنی میں کہ قرآن کے علاوہ کوئی چیز بیان کرتے ہوئے، مطلب قرآن کا ایکسپلینیشن دیتے ہوئے آپ کو نظر نہیں آئے گا۔ اگر آپ کو ایسا لگتا ہے یہاں پر نبی صلی اللہ علیہ وسلم یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر ذمہ داری تھی کہ وہ قرآن کا ایکسپلینیشن یا صرف قرآن کی تفسیر لکھ کے جائیں گے، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم صرف قرآن ہمیں نہیں تھماتے، ہمیں قرآن کی تفسیر بھی سمجھا ہمیں دیتے، یہ قرآن ہے اور یہ قرآن کی تفسیر جو میں نے لکھی ہے تم کو اس کے حساب سے ہی چلنا ہے۔ ایسا تو نہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا، نہ صحابہ نے کیا۔ تو جیسے ہی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس قرآن پہنچا ہے ویسے ہی بنا اس میں کچھ ایڈ یا ڈیلیٹ کر کے جو ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ٹرانسمٹ کر دیا۔ ایک اور آیت ہے جو کہ اکثر استعمال ہوتا ہے کہ اطیع اللہ و اطیع الرسول، تو یہ آیت آپ دیکھیے زیادہ تر مدنی آیت ہے، اور اس کا یہ مطلب ہے، اچھا لوگ یہ بولتے ہیں کہ اللہ اور رسول سے مراد ہے، اللہ کا مطلب تو اللہ کی باتیں تو ہمیں قرآن سے مل جائے گی، رسول کی باتیں کہاں سے ملے گی؟ تو رسول کی باتیں ہمیں حدیث سے ملے گی۔ تو ایسا نہیں ہے، اگر آپ اس جتنے بھی آیت ہے جس میں اطیع اللہ و اطیع الرسول ہے اس کا آپ کانٹیکس دیکھو گے، اگر اوپر اور نیچے آپ پڑھو گے تو آپ کو پتہ چل جائے گا کہ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کوئی حکومت قائم کر دی گئی ہے، ٹھیک ہے، جب حکومت قائم کر دی گئی ہے تو آپ کو جا کے پھر طاغوت سے جو ہے کوئی فیصلہ کرنے کی اجازت نہیں ہے۔ مطلب ایک بار رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم موجود، اور یہ خاص کر منافقون کو بولا گیا ہے، اطیع اللہ و اطیع الرسول جو ہے وہ خاص کر منافقین کو بولا گیا ہے، یعنی اللہ، کیونکہ رسول کے اطاعت میں ہی جو ہے وہ اللہ کی ہی اطاعت ہے، کہ ایک بار جب رسول تمہارے بیچ پہ موجود ہے تو تم جا کے طاغوت سے اپنا فیصلہ کیوں کراتے ہو؟ تو رسول، اور دوسری آیت میں سورہ نساء کی آیت میں اللہ سبحانہ تعالیٰ نے یہ فرما دیا ہے کہ اگر تم نے رسول کو جو ہے، اگر تم نے فیما شجرکم، اگر اپنے ڈفرینس آف اوپینین میں رسول کو حجت اگر نہیں مانا تو تم پکے منافق ہو، اور تمہارا ایمان بھی ضائع ہو جائے گا۔ تو جب اللہ اور رسول کی حکومت قائم ہوتی ہے تو فائنل اتھارٹی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر ہی جاتی ہے۔ تو یہ خاص کر منافقین کو بولا گیا ہے اطیع اللہ و اطیع الرسول، کہ آپ جب رسول موجود ہے تو پھر تم طاغوت کے پاس تم کو کوئی یہ نہیں ضرورت ہے جانے کی، اور جو ایسا کرتے ہیں
جو رسول کے علاوہ کسی سے اگر وہ حکومت کا مطالبہ کرتے ہیں یا دوسرے سے فیصلہ لیتے ہیں تو وہ مسلمان تو نہیں ہو سکتے کم سے کم. یہ وہاں پر بتانے کی کوشش کی گئی ہے. اور جیسے کہ لوگ یہ بھی بیان کرتے ہیں کہ ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اتنے سارے حدیثیں انہوں نے بیان کیا ہے اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی دعا تھی ان کے ساتھ. تو یہ بات میں مانتا ہوں کہ ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ حالانکہ وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جو ہے صرف 2 سال رہا ہے، لاسٹ کے 2 سال. اور دوسری بات یہ ہے کہ حضرت عمر نے بھی ان کے اوپر پابندی لگا دی تھی زیادہ حدیث نریٹ کرنے کا. تو تھوڑا دیر کے لیے مان بھی لیتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے لیے دعا کی تھی، تب بھی کیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس راوی کے لیے دعا کی تھی جس سے جو ابو ہریرہ سے روایت کر رہا ہے؟ دعا تو صرف ابو ہریرہ تک تھی نا. ایسا ضروری تو نہیں کہ جو راوی ان سے جو روایت کر رہا ہے یہ اس کی ذمہ داری بن جاتی ہے یا پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذمہ داری بن جاتی ہے. تو ایسا نہیں ہے. تو ہم لوگ کو یہ بات سمجھنا پڑے گا کہ حدیث الگ ہوتا ہے اور سنت الگ ہوتی ہے، اور دونوں کا موڈ آف ٹرانسمیشن جو ہے وہ بہت ڈفرینس ہوتا ہے. ایون آپ اگر امام ابو حنیفہ کو آپ دیکھیے گا تو انہوں نے بھی آپ دیکھیے ان سے کوئی کتاب ثابت نہیں ہے. ان پر منسوب بہت ساری کتابیں ہیں لیکن کوئی کتاب ان سے ثابت نہیں ہے، لیکن وہ اپنے فقہ کی وجہ سے ہے، ان کے اسٹوڈنٹس کی وجہ سے وہ فیمس ہے. تو اسی طرح سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی صرف قرآن ایز اے بک فارم ہمیں دیا، اور اب جو عمل ہے، جو دین ہے، جو کہ آلریڈی ایگزسٹ کر رہا تھا سنت ابراہیم یا دین ابراہیم کے طریقے پہ، اس کو آ کے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جاری کر دیا. تو اب یہ سوال ہوتا ہے کہ کیا ہم لوگوں کو منکرین حدیث ہو جانا چاہیے؟ تو جیسے کہ میں نے کہا کہ آپ دیکھیے گا کہ رسول کی کوئی بات اگر آپ تک پہنچتی ہے، ٹھیک ہے، اور آپ کو یہ اندازہ ہو جاتا ہے، آپ کو یہ تسلی ہو جاتی ہے کہ یہ بات رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہی کہی ہے، تو اس سے پھر آپ کو انحراف کرنا جو ہے آپ کو منافق بنا سکتا ہے. لیکن شرط ہے آپ کو اس بات کی تسلی بھی ہو، آپ کو اس بات کی تسلی ہونی چاہیے کہ یہ بات واقعی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہی ہے. اگر کوئی بندہ آ کے، کوئی تھرڈ پارٹی آ کے مجھے یہ بات بتائے گا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کسی 9 سال کی عمر کی لڑکی سے شادی کیا، تو مجھے تھوڑا سا جھجک ہوگی، مجھے تھوڑا سا ڈسکمفرٹ ہوگا. اس کو میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر منسوب کرنے سے پہلے 100 بار سوچوں گا. اس کے بعد میں ریسرچ کروں گا اس کے اوپر. مجھے جب تک تسلی نہیں ہوگی میں اس بات کو کیسے ایکسیپٹ کر سکتا ہوں؟ کیونکہ یہ ڈائریکٹلی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے نہیں آتی ہے، تھرڈ پارٹی کی طرف سے آتی ہے. فلاں نے فلاں سے سنا، اس نے فلاں سے سنا، اس نے فلاں سے سنا، اس نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا. ٹھیک ہے، تو یہ ڈائریکٹلی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے نہیں یہ بات کی. یہ ایسا نہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ڈائریکٹ مجھ سے بات کر رہے ہیں، لیکن قرآن اور سنت جو ہے وہ ڈائریکٹلی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے تھرو ہی ٹرانسمٹ ہوئی ہے. مطلب اپنے اصل سے، اپنے سورس سے ہی جو ہے وہ متواتر ہے، مطلب اتنا تواتر کے ساتھ پھیل رہی ہے. لیکن حدیث کیا ہے؟ حدیث میں آپ کو فلاں سے فلاں نے سنا، فلاں سے فلاں نے سنا، فلاں سے فلاں نے سنا، اس کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا. تو یہ تھرڈ پارٹی، تھرڈ بھی نہیں، میں تو تھرڈ پارٹی پھر بھی بولتا ہوں چوتھا پانچواں واسطہ بھی چلا جا سکتا ہے، اس سے زیادہ بھی جا سکتا ہے. تو اتنا گیپس کے بعد جو ہے آپ کو ایک بات پتہ چلتی ہے. تو محدثین ہمارے جو ہے، میں یہاں تک بھی کہتا ہوں کہ محدثین جو ہے ہمارے، یہ بہت اچھا کام کیے حدیث کو فلٹر کرنے کا، لیکن یہ کام جو ہے وہ تا قیامت تک جاری رہے گا. اور آپ دیکھیے جیسے کہ جیسے وقت گزرتا جا رہا ہے اور حدیثیں جو ہے فلٹر ہوتی جاتی ہے. جیسے مثال کے طور پہ بہت ساری ایسے حدیثیں ہیں جو کہ ہم لوگ بچپن میں سنتے تھے لیکن پھر ابھی پتہ چل رہا ہے کہ بہت سارے محدثین کے نزدیک وہ ضعیف ہے. ایک چھوٹا سا اگزامپل دے کے اپنی بات کو ختم کروں گا کہ یہ علی حدیث تو آپ نے سنا ہوگا کہ 73 فرقے ہوں گے اور سب جہنم میں جائیں گے سوائے ایک کے، وہ میرا صاحب ہو گئے. تو یہ جو ہے کئی محدثین کے نزدیک ضعیف، ایون شیخ زبیر علی زائی کے نزدیک علی حدیث ضعیف ہے. انفیکٹ جتنی بھی جو حدیث ہے جو بولتی ہے کہ ایک سارے گروہ جہنم میں جائیں گے سوائے ایک جماعت کو، اس کو کئی ائمہ نے اس کو ضعیف قرار دیا. لیکن یہ کتنا فیمس ہے، کتنا فیمس ہے.
تو اس سے ہمیں پتہ چلتا ہے کہ حدیث کا علم ایک کرٹیکل انالیسس والا علم ہے، اور ہمیشہ جو ہے اس کو کرٹیکلی انالائز ہی کیا جائے گا۔